الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اصول الدعوہ میں ہم پڑھ رہے ہیں خصوصیات اور ارکان دعوت، اور ارکان دعوت کے اندر ہم سب سے پہلے جو المدعو الیہ ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام کی خصوصیات کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی، دو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں اس خصوصیات میں سے جو کہ اسلام کی خصوصیات میں۔ آج ہمارے پاس نظام فتویٰ اور نظام محاسبہ، یہ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے جو کہ دیگر مذاہب کے اندر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی، تو اس وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ان دونوں چیزوں کا تعلق، نظام فتویٰ اور نظام محاسبہ کا تعلق ہمارے موضوع سے بھی ڈائریکٹ بھی ہے، انڈائریکٹ بھی ہے اور ڈائریکٹ بھی ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کے اندر دعوت کا طریقہ کار اور دعوت کے اندر فتویٰ بھی آتا ہے، اسی طرح دعوت کے اندر محاسبہ بھی آتا ہے، کیونکہ ایک بول کر کسی کو دعوت دینا ہے اور ایک کسی کا حسب ضرورت اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اس کا محاسبہ کرنا، یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے اور یہ دعوت میں سے ہے۔ تو اس اعتبار سے خصوصیات سے بھی تعلق رکھتا ہے موضوع ہمارا آج کا، اور ہماری دعوت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نظام فتویٰ کی بات کریں گے۔ اس کے اندر ہم نظام فتویٰ کے اندر جو اس کے ارکان ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، جو کہ مستفتی ہے، مفتی ہے اور فتویٰ ہے، یہ تین ارکان ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس فتویٰ لینے والا، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، فتوے کے آداب کیا ہیں، اور فتویٰ دینے والے کے مفتی کے آداب کیا ہیں، اس سے متعلقہ اس کے واجبات کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ویسے اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ موضوع جو ہے ویسے ایک اور الگ موضوع بن سکتا ہے، یعنی نظام فتویٰ جو ہے نا، قضاء اور فتویٰ، اور یہ ایک الگ موضوع ہے اور پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ، لیکن ہمارے نصاب کے اندر یہ الگ موضوع شامل نہیں ہے نظام فتویٰ کا، یہ باقاعدہ ایک موضوع بن سکتا ہے۔ یعنی اس کے اندر ہم اگر چاہیں تو ہم اس پہ 30 لیکچر، 50 40 60 لیکچر ہو سکتے ہیں اس پر، صرف اس موضوع پر، نظام فتویٰ پر۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اگرچہ اس کا جز تعلق رکھتا ہے ہمارے موضوع سے، لیکن ہم اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ کچھ چیزیں ہم اصول فقہ کے اندر آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ میں آگے اشارہ کروں گا، تو اس وجہ سے ہم اس کو اختصار کے ساتھ پڑھیں گے، ورنہ یہ موضوع بہت لمبا ہے اور ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح محاسبہ کا الگ ایک موضوع ہے، نظام قضاء۔ نظام قضاء ہم اس میں بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، محاسبہ کے اندر، قضاء کے اندر، حدود کے اندر، تعزیرات کے اندر۔ اس وجہ سے ہم اس کو الگ تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، صرف چند ارکان ذکر کر کے میں اس پر اختصار سے کچھ بات کر کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہم نیا موضوع شروع کریں گے، کیونکہ آگے جب ہم بات کریں گے نا وسائل الدعوہ اور اسلوب دعوت اور وسائل دعوت پہ ہم بات کریں گے، سورسز اور وسائل، تو اس کے اندر انشاءاللہ محاسبہ اور طریقہ دعوت اور اس کے اندر ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس نظام فتویٰ کے اندر اسلام میں نظام فتویٰ کی اہمیت ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنے اقوال، اپنے افعال کو اسلامی منہج کے مطابق بنائے، اور اسلامی منہج کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اپنے تمام افعال کے اندر، اپنی تمام حرکات کے اندر وہ شریعت کے حکم کو قبول کرے اور بخوشی قبول کرے، اس کو کسی حکم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافات میں فیصل تسلیم نہ کر لیں، ثالثی تسلیم نہ کر لیں۔ تو ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے افعال اور حرکات میں شریعت کے حکم کو بخوشی قبول کرے، اس کے مطابق دوسروں سے اس کا علاقہ اور تعلق ہو، اور اگر وہ کسی شرعی مسئلے سے جاہل ہے اس پر لازم ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرے، تاکہ اس کے رویے اور تعاملات شرعی حدود کے مطابق ہوں۔ اس حوالے سے معرفت کے دو طریقے ہیں، اس حوالے سے اسلامی احکام اور شرعی حدود اور جو مسائل ہیں ان کو جاننے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علماء بذات خود لوگوں کو دین کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں،
اور ان تک شرعی احکام پہنچائیں اور تعلیمات دین جو ہے ان تک اس کا ابلاغ کریں اور انہیں پہنچائیں۔ لیکن اگر علماء اس فریضے کے اندر کوتاہی کرتے ہیں یا اس حد تک علماء نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کی مکمل طور پہ جو ہے وہ رہنمائی کر سکیں، ان تک جو ہے وہ شرعی احکام کی تبلیغ اور ابلاغ کر سکیں، تو پھر عوام کا یہ حق ہے، ان کی ذمہ داری اور واجب بنتا ہے کہ وہ علماء سے جا کر دین کو سیکھیں اور جن احکامات سے وہ جاہل ہیں ان احکامات کا استفسار کریں اور سوال کریں، فتویٰ لیں علماء سے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ علماء خود دین کی تعلیم دوسروں کو دیں، دین کا ابلاغ اور احکام اور مسائل کا ابلاغ دوسروں تک کریں، اور اگر علماء کوتاہی کرتے ہیں یا اس قدر کافی نہیں ہے کہ وہ یہ مکمل فریضے کو سر انجام دے سکیں، تو جو لا علم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، عوام، ان کو چاہیے کہ علماء کے پاس جا کر وہ ان احکام کا حل تلاش کریں۔ تو یہ دو طریقے ہیں شرعی احکام کی معرفت حاصل کرنے کے۔ نظام فتویٰ کی ضرورت کیا ہمارے معاشرے کو ہے؟ یقیناً اس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ معاشرے کے اندر سے جہالت کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ تو دوسروں کو دین کی تعلیم دینا اور ان تک اس کے احکام پہنچانا یہ علماء کا فریضہ ہے۔ اور جب جہالت عام ہو جائے، بدعت و خرافات عام ہو جائیں، شرعی احکام کو بلایا جانے لگے اور سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اس وقت علماء کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ مزید محنت کریں، خصوصاً جب جہالت معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہو اور سنتوں کو بلایا جا رہا ہو، فرائض اور واجبات مٹتے جا رہے ہوں، اس وقت علماء کی ذمہ داری میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت اگر کوئی عالم ذمہ داری میں تقصیر اور کوتاہی کرتا ہے تو قابل محاسبہ ہے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کو دین کی تعلیم دینے اور ان تک شرعی احکام کی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ جاہل رہ جاتے ہیں۔ علماء کوشش کرتے ہیں شرعی احکام کو پہنچانے کی اور تبلیغ کرنے کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یا تو ان کی کوتاہی کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے معاشرے کے اندر جہالت رہ جاتی ہے، اور پھر وہ چند لوگوں کی جہالت آگے پھیلتی ہے، تو جہلاء میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب جہلاء میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس وقت ان جہلاء کا واجب ہے، ان عوام کا یہ واجب بنتا ہے کہ وہ اپنے دین کے ضروری مسائل سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو۔ اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو تم اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ نظام فتویٰ کے حوالے سے ہمارے پاس جو تیسری چیز تھی جہاں ہم پہنچے تھے وہ تھا مستفتی، فتویٰ اور مفتی کی تعریفات اور احکام۔ کہ مستفتی کون ہوتا ہے، فتویٰ کیا چیز ہے، مفتی کون ہے، اور ان کے ہر ایک کے احکامات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مستفتی کی بات کرتے ہیں۔ استفتا یستفتی سے اسم فاعل ہے مستفتی، یعنی فتویٰ طلب کرنے والا یا فتویٰ لینے والا، اور یہ عامی ہوتا ہے، آگے اس کے انشاءاللہ احکام آئیں گے۔ دوسرا ہے مفتی، یہ افتا یفتی سے ہے، وہ باب استفعال سے ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ افتا یفتی، افتا فہو مفتن، یعنی مفتی اسم فاعل ہے فتویٰ دینے والا یا شرعی حکم بتانے والا، جس سے فتویٰ لینے والا فتویٰ طلب کرتا ہے۔ اور فتویٰ جو ہے یہ فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسم یعنی وہ چیز جس کے بعد جو فتویٰ دیا گیا ہو، کسی مسئلے میں شریعت کا حکم بتانے کا نام، اس کا اطلاق فعل اور اسم دونوں پر ہوتا ہے۔ یعنی فتوے سے مراد وہ حکم بھی ہوتا ہے جو مفتی بتاتا ہے، اور فتوے سے مراد اس کا فعل یعنی فتویٰ دینا، اس کا فعل یعنی فتویٰ دینا، اس کو بھی ہم فتویٰ کہتے ہیں۔ یعنی فلاں نے فتویٰ دیا اور اس کا فتویٰ یہ ہے، اس نے فتویٰ دیا اور اس کا فتویٰ یہ ہے۔ اب جو اس نے فتویٰ دیا اس کو بھی فتویٰ کہتے ہیں، اس کے فعل کو بھی، فتویٰ دینے کا عمل، اور جو اس نے فتویٰ دیا ہے مفتیٰ بھی، وہ اس کو بھی ہم فتویٰ کہتے ہیں۔ استفتاء کیا ہوتا ہے؟ کسی شرعی مسئلے میں حکم جاننا یا پوچھنا، یہ جو مستفتی ہے اس کا فعل ہے۔ استفتاء جو ہے، استفتاء مفتی کا فعل ہے، مستفتی کا فعل ہے، اور جو فتویٰ ہے یہ مفتی کا فعل ہے۔ آگے سب سے پہلے اگر ہم مستفتی کی بات کریں، یعنی جو فتویٰ طلب کرنے والا ہے، تو اس کے متعلق کچھ احکام ہیں۔
جن کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مستفتی کا مطلوبہ مسئلے میں جاہل ہونا لازم ہے، کیونکہ جو بندہ مسئلے سے واقف ہے اگر وہ سوال کرتا ہے کسی عالم سے تو یہ قابل ملامت اور قابل مذمت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی عالم کا امتحان لے رہا ہو یا جھگڑا کرنا چاہتا ہو یا کوئی اور مقصد ہو، تو جس بارے میں فتویٰ لے رہا ہے اس مسئلے سے اس کا جاہل ہونا لازمی ہے، اور سوال کا مقصد مطلوبہ مسئلے بارے شرعی حکم جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ خالی سیر و تفریح کے لیے، بس خالی جو ہے وہ علماء کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کو جواب آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر جا کے وہ دوسروں کو بتاتے ہیں لو فلاں مولوی صاحب سے میں نے مسئلہ پوچھا اس کو آتا ہی نہیں، فلاں سے میں نے فلاں مسئلہ پوچھا اس کو پتہ ہی نہیں، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ مطلب اس طرح کے فخر کرنا اور پھر دوسروں کا امتحان لینا، اس مقصد سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر واقعی آپ اس مسئلے کے اندر جاہل ہیں یا آپ کو کوئی بہام ہے، کوئی اشکال ہے، آپ اس اشکال کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو شبہ ہے تو شبہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ سوال کریں۔ لیکن اگر آپ کو مسئلے کا پتہ ہے اور آپ واقف ہیں اور آپ صرف امتحان لینے کے لیے دوسرے کا یا جھگڑا کرنے کے لیے آپ اگر سوال کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، فتویٰ لینے والوں کی کئی ایک اقسام ہیں اور ہر ایک کا حکم مختلف ہے۔ نمبر 1، یعنی جو فتویٰ لیتے ہیں ان میں کئی ایک لوگ جن پر فتویٰ طلب کرنا حرام ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن میں اجتہاد کا ملکہ ہو، جو شرعی احکام سے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے مسائل کا استنباط کرنے کا ملکہ اور اختیار رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں احکام اخذ کرنے کی، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جا کے علماء سے فتویٰ لیں۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ علماء سے فتویٰ لیں جب ان کے اندر کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے مسائل کا حل تلاش کرنے اور حکم پانے کی استطاعت ہے، تو اس کے لیے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جا کے فتویٰ طلب کرے کسی سے، کیونکہ مجتہد کے لیے کسی کے فتوے پر عمل کرنا یا تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ جو مجتہد ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کر سکتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے باوجود علم ہونے کے، اجتہاد ہونے کے، اندھے بن کے پیچھے چلتے ہیں، قول میں اندھے بن جاتے ہیں، احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، قرآنی آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے چونکہ میرے امام کا فتویٰ یہ ہے اب میں تو مقلد ہوں، اگرچہ اس کے اندر اجتہاد کا ملکہ ہوتا بھی ہے، اجتہاد کی استطاعت ہوتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے میں تو اپنے امام کا مقلد ہوں، لہذا حدیث یہ ہے لیکن میں اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑنے کو تیار۔ مان رہا ہوتا ہے کہ حدیث یہ ہے، مان رہا ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ اصل ہے، لیکن چونکہ ہمارے مذہب کے اندر اصل فتویٰ یہ ہے، مفتہ بھی یہ ہے، لہذا میں تو اس سے نہیں ٹلوں گا۔ بھائی تمہارے اندر تم مجتہد ہو، اجتہاد کا ملکہ ہے، استطاعت ہے کتاب و سنت کے نصوص سے مسائل اخذ کرنے کی، تو تم کس بنیاد پہ تقلید کر رہے ہو؟ یہ قابل ملامت اور قابل مذمت ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ بقدر استطاعت نصوص پہ غور و فکر کر کے شرعی حکم تلاش کرے، خود تلاش کرے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ خالی کسی کے غلط یا صحیح فتوے پہ بیٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے جس فتوے کی تقلید کر رہا ہے وہ فتویٰ غلط ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر کوئی وہ خاص لوگوں کے لیے ہو یا مخصوص حالات میں دیا گیا ہو، تو اس صورت میں یہ درست نہیں ہے۔ جن پر فتویٰ لینا واجب ہے، جن پر فتویٰ لینا واجب ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن میں بذات خود نصوص سے شرعی حکم تلاش کرنے کی استطاعت نہ ہو، جن کے اندر بذات خود کتاب اللہ اور سنت رسول سے مسائل اخذ کرنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اتنا ملکہ نہیں ہے، تو وہ علماء سے فتویٰ لیں گے، وہ اہل فتویٰ ہے، وہ مستفتی بن سکتے ہیں، فتویٰ لے سکتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر استطاعت ہے، اجتہاد کرنے کا ملکہ ہے، مسائل اخذ کرنے کا، وہ تقلید نہیں کریں گے، نہ وہ علماء سے جا کے فتویٰ لیں گے۔ تیسری قسم ہے جن کے لیے فتویٰ لینا جائز ہے، تیسری قسم فتویٰ لینے والوں کی وہ ہے جن کے لیے فتویٰ لینا جائز ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اہل اجتہاد میں سے نہیں لیکن عوام ہیں، اب شرعی احکام بارے فتویٰ چاہتے ہیں، جن کا جاننا ان کے لیے ضروری نہیں، یعنی کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے جس کی اس کی ضرورت تو نہیں لیکن شرعی احکام میں سے ہے، جیسے کہ تفصیلی مسائل ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے مسائل اگر وہ پوچھتا ہے علماء سے، سوال کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن نہ تو یہ ہم اس کو حرام کہیں گے، نہ اس کو ہم واجب کہیں گے، نہ اس کو ہم حرام کہیں گے، نہ اس کو ہم واجب کہیں گے۔ لیکن جو مسئلے ابھی تک پیش نہیں آئے، جو مسئلے ابھی تک حادثات پیش نہیں آئے، فرضی مسئلے بنا کر علماء سے جا کے پوچھنا، اگر ایسے ہو جائے تو ایسے کیسے ہوگا، اس وجہ سے علماء کرام سلف صالحین سے، ائمہ سے جب کوئی ایسا مسئلہ آ کر پوچھتا کہ جو ابھی واقع نہیں ہوتا تھا،
تو وہ کہتے تھے کیا واقع ہو چکا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ تو کہتا جی ابھی ہونا ہے. وہ کہتے جب ہو جائے تو پھر آنا. جب ہو جائے تو پھر آنا. ہو سکتا ہے اس وقت صورت مسئلہ بدل جائے. میں اگر آپ کو واقع ہونے سے پہلے فتویٰ دے دوں، ہو سکتا ہے وہ اس وقت حالات کا تقاضا کوئی اور ہو. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو فقہ حنفی کے اندر بہت سارے مسائل پہ کئی 100 سال پہلے ڈسکس کر دی گئی اور ان کو فرضی بنا کر ڈسکس کر دیا گیا، وہ آج تک بھی پیش نہیں آئے اور ان کا پیش آنا ممکن بھی نہیں. ٹائم کا ضیاع ہے، ٹائم کا ضیاع ہے. ہاں البتہ استاد اپنے شاگردوں سے اس طرح کے فرضی مسئلے بنا کر پوچھ سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیسے ہوگا، اگر ایسا، یعنی تعلیم کے لیے تعلیم. لیکن جو عوام علماء سے آ کے مسئلے پوچھتی ہے، ایسے مسئلے جو درپیش ہی نہیں ہوتے یا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ فضول ہوتے ہیں. جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوچھتے نہیں، اور جو ضرورت نہیں ہوتی وہ پوچھنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ کیا شیطان کی بیوی ہے، کیا شیطان کی بیوی ہے یا شیطان کی اولاد ہے؟ مطلب اس طرح کے سوالات اب کرنا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ اس وجہ سے ایک امام سے پوچھا گیا کہ کیا شیطان کی اولاد ہے یا شیطان کی بیوی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا یہ شادی ایسی جس پر میں تو نہیں گیا. ذاک العرس ما حضرنا، ذاک العرس ما حضرنا، اس شادی پہ میں تو نہیں تھا. اس شادی پہ انہوں نے کہا میں تو نہیں تھا، یعنی شیطان کی جب شادی ہوئی. اب میں نہیں تھا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ شیطان کی شادی ہوئی کہ نہیں. مطلب اس طرح کے سوالات کرنا جن کا کوئی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے، یعنی فضول سوالات کرنا، باسوں باسیں کرنا علماء سے ٹائم کو حالانکہ اسی بندے کو طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں، اسی بندے کو نماز اس کو صحیح پڑھنی نہیں آتی، لیکن وہ پوچھتا ہے جی شیطان کی شادی ہوئی ہے. اچھا آدم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ نوح علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں جی؟ اچھا ان کی آگے نسل میں کون کون لوگ پھر ہم تک پہنچے؟ مطلب ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہیں ان کو آگے کر کے ضروری چیزوں کو پیچھے کر دیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. تو لہذا جو مسئلے ابھی تک پیش نہیں آئے ان مسئلوں کے بارے میں علماء سے جا کے استفسار کرنا، یہ اگر حرام نہیں تو کم از کم مکروہ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتایا لا تسألوا عن اشیاء یا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں بتا دی جائے تو تمہیں بری لگے. جیسے اللہ کے نبی السلام کے پاس ایک بندے نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والدین جنتی کے جہنمی ہیں، میرے والدین جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والدین اور تیرے والدین دونوں جہنم میں. صحیح حدیث ہے. تو ہم کہیں گے اب سکون ہے. اگر نہ پوچھتا تو نہ پریشانی ہوتی، اب خاموش رہتا تو کم از کم دل کے اندر یہ تو تھا کہ شاید وہ جنت میں جائیں گے. لیکن جب یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ آپ کے والدین جہنمی ہیں تو اب سکون ہے، بیٹھ گیا نا سکون سے. پھر مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ ان کے بعد جواب ملنے سے ہمیں پریشانی ہو، جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے فرضی مسائل بنا کے پیش کر دینا، غیر ضروری سوالات، غیر اہم سوالات. اب جنتی ہونا جہنمی ہونا، اگر آپ کو ان کے جہنمی ہونے کا پتہ چل گیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو مطلب اگر ظاہر کر دیے جائیں تو انسان کو ان کا جواب اگر پتہ چل جائے تو برا لگے. اس وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی خواب اگر تمہیں بری لگتی ہے تو اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر غلط کر دے تو آپ کو، یا کوئی ایسی تعبیر کرے جو آپ کو بری لگے، اور بسا اوقات غلط تعبیر جو کر دیتا ہے وہ واقع بھی ہو جاتی ہے. اچھا یہ دو چیزیں ہم نے پڑھی، دو آداب ہم نے پڑھے، دو احکام. نمبر 3، مستفتی کو چاہیے کہ وہ فتویٰ اہل فتویٰ سے لے، فتویٰ اس بندے سے لے جو کہ فتوے کا اہل ہے، کیونکہ فتوے کا تعلق شرعی حکم جاننے سے ہے. اس وجہ سے اس میں احتیاط واجب ہے. یہ مسئلہ دینی مسئلہ ہے، یہاں مسئلہ شرعی حکم کا مسئلہ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو چاہیے فتویٰ شرعی مسئلے کے اندر لیکن آپ فتویٰ لے رہے ہیں جا کے جوتے مرمت کرنے والے سے، آپ فتویٰ لے رہے ہیں جا کے ڈاکٹر سے، آپ فتویٰ لے رہے ہیں انجینئر سے، جیسے ایک اور انجینئر بن کے بیٹھا ہوا لوگوں کو فتوے دے رہا ہے. یعنی ضروری ہے کہ ہر انجینئر کا مفتی ہونا بھی ضروری ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو انجینئر وہ سمجھتا ہے کہ میں مفتی بھی بن جاؤں. فتویٰ اہل فتویٰ سے لینا چاہیے جو امانت دار ہو، جیسے کہ ہم آگے ذکر کریں گے. فتوے میں احتیاط ضروری ہے بھائی، یہ دین کا مسئلہ ہے. آپ دنیا کے بارے میں آپ بڑے احتیاط کرتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، لیکن دین کے مسئلے کے اندر ہم اتنے محتاط کیوں نہیں؟ اہل فتویٰ کا علم فقہ لوگوں کے بتانے یا اس کے علم و فضل کے لوگوں میں عام ہونے سے ہوتا ہے. یعنی اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عالم ہے کہ نہیں؟ آپ کو کسی عالم کے بتانے سے پتہ چلے گا کہ فلاں عالم آپ کے علاقے میں ہے، آپ اس سے فتویٰ لیا کرو. یا پھر اس علاقے میں وہ اتنا معروف ہے لوگوں میں کہ علم و فضل کے اندر معروف ہے کہ بندہ یہ نیک متقی اور عالم ہے،
اور ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو خبر ہوتی ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں, اگر آپ کو نہیں پتا, اگر آپ اس علاقے کے اندر نئے ہیں تو آپ اس علاقے والوں سے پوچھیں کہ اس علاقے میں ہمارے عالم بڑا کون ہے جس سے میں کوئی اہم مسئلے کے اندر فتویٰ لے سکوں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر امامت کروانے والے سے فتوے لینے لگ جائیں. جو بھی مسجد میں امامت کروانے والا ہو وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے. ہمارا تو یہی نظریہ ہے ہمارے لوگوں کا. وہ کہتے ہیں جو بھی مسجد کا امام ہے مفتی بھی ہوتا ہے, حالانکہ وہ خالی حافظ ہوتا ہے یا خالی قاری ہوتا ہے. کتنے ایسے ائمہ ہیں جن کو شرعی مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر امامت کروانے والا مفتی بھی ہوتا ہے, اور ہمارے لوگ اس سے فتوے لیتے ہیں, اور وہ بھی آگے سے چونکہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے فتویٰ نہ دیا تو میری شاید جو ہے وہ توہین ہو جائے گی, اور کہیں گے کہ یہ امام ہوگا اس کو فتوے کا پتہ نہیں, وہ فتویٰ چپ کر کے دے دیتا ہے. جو اس کو علم ہوتا ہے, صحیح پتہ ہو یا غلط ہو, وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے. چونکہ اگر وہ فتویٰ نہ دے تو لوگ کہیں گے لو امام بنا پھرتا ہے, امامت کرواتا ہے, ہمیں اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں. یہ خیانت ہے بہت بڑی امت کے ساتھ کہ آپ کو جس مسئلے کا پتہ نہیں, آپ اس کو صرف اپنی لاج رکھنے کے لیے آپ فتویٰ دے دیں, حالانکہ آپ کو پتہ نہیں. اور ہمارے لوگوں کی بھی ایک خرابی ہے کہ وہ ہر امام کو مفتی سمجھتے ہیں, ہر مسجد کے امام کو مفتی سمجھتے ہیں, ہر حافظ کو مفتی سمجھتے ہیں, ہر قاری کو مفتی سمجھتے ہیں. فتوے کا معاملہ اتنا ہی کھلواڑ ہے کہ جو دل جائے, جو جس کا دل چاہے دو چاہے وہ فتوے دینے لگ جائے. نہیں, اہل فتویٰ سے فتویٰ لینا چاہیے, اور اہل فتویٰ کا علم آپ کو یا تو علماء سے چلے گا یا پھر اس علاقے کے لوگوں سے پتہ چلے گا جو اس سے زیادہ جاننے والے. خالی نام مفتی تو آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے ہر بندے کے نام میں مفتی لکھا ہوتا ہے. وہ فتویٰ دے, مطلب فتوے دینے کو بڑا پہلے جیب میں گھڑ کے رکھے ہوتے ہیں فتوے. ہر بندے کے ساتھ علامہ, مفتی, فلاں فلاں, اتنے سارے القاب لکھے ہوتے ہیں کہ پوری آپ سکرین دیکھیں گے بھری ہوتی ہے. لیکن اب اس بندے کا اگر بیک گراؤنڈ چیک کریں تو اس کو قرآن کریم سادہ بھی پڑھنا نہیں آتا, قرآن کریم کو اس کو ترجمہ نہیں آتا, قرآن کریم کی تفسیر حدیث کا علم نہیں ہوتا, اور وہ بندہ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے وہاں ٹی وی چینل پہ آگے. تو ہر بندہ چینل پہ آنے والا وہ مفتی نہیں ہوتا, یا ہر بندہ جس کے نام میں مفتی لکھا ہو مفتی نہیں ہوتا. اگر کسی فتوے پر مستفتی یعنی فتویٰ لینے والے کا دل مطمئن نہ ہو, اس کو لگے کہ شاید یہاں مفتی صاحب تھوڑا مطلب اپنے مسلک کی سائڈ لے گئے, یا یہاں شاید ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے, تو وہ کسی اور عالم سے بھی جا کے تاکید کر سکتا ہے تاکہ اطمینان قلبی حاصل ہو, بشرطے کہ اس سے شرعی حکم جاننا مقصود ہو, اتباع ہوا یا رخصت تلاش کرنا نہ. بعض لوگ ایک مولوی سے اگر فتویٰ اپنے من کا نہ ملے, اپنی پسند کا, تو دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. اگر اس سے نہ ملے, جب تک اس کو اپنی من پسند کا فتویٰ نہ مل جائے اپنی خواہشات کے مطابق, وہ فتوے لیتا رہتا ہے. کہ کئی لوگ ایسے آپ جانتے ہیں وہ سود کو حلال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا مسئلہ ایک عالم سے پوچھتا ہے, اگر وہ کہتا ہے غلط ہے دوسرے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے غلط. جب تک اس کو صحیح والا مولوی نہ مل جائے اس وقت تک اس کو ٹکا نہیں آتا. اس وقت کو سکون اور اچمی رہتی ہے, اس کو بے چینی سی رہتی ہے اس کو, کیونکہ وہ اپنے معاملے کو حلال کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کوا حلال ہے, تو وہ کوے کو حلال ہی کرنا چاہتا ہے. جو مولوی حلال کہے گا وہ اس کے ہاں اصل مفتی ہے. اصل مفتی تو وہ ہے اس کے ہاں, وہ مفتی نہیں ہے جو صحیح عدل و انصاف اور دلیل کی بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہے. اس کے ہاں مفتی وہ ہے جو اس کی من کا فتویٰ دیتا ہے. کہتا ہے فلاں مفتی بڑا زبردست ہے. کیوں زبردست ہے جی؟ کیونکہ وہ من کے مطابق فتویٰ دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے جو رخصتیں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں, جہاں سے رخصت مل جائے وہ مولوی صحیح ہے, جہاں سے رخصت نہ ملے وہ مولوی غلط ہے. ایک بندہ اگر داڑھی منڈوانا چاہتا ہے یا داڑھی منڈوانے کے دلائل تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو مولوی صاحب کبھی صحیح نہیں لگیں گے جو داڑھی رکھنے کے دلائل دینے والے یا داڑھی رکھنے کے قائل ہیں. وہ تلاش کرے گا حتیٰ کہ اس کو ایسے مولوی صاحب مل جائیں جو کہیں کہ داڑھی تو کوئی لازم ہی نہیں ہے. یا پردے کے بارے میں جو عورت پردے کو غلط سمجھتی ہے یا پردہ نہیں کرنا چاہتی, وہ ان مفتی صاحب کے پاس جائے گی, بار بار ایک کے پاس, دوسرے کے بعد, تیسرے کے بعد, چوتھے, جو مفتی صاحب کہیں گے چہرے کا پردہ تو لازم ہی نہیں, چہرے کا پردہ تو لازم ہی نہیں ہے کیونکہ فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں, فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں. تو جو پوری امت کرنے کی قائل ہے وہ کس طرف جائے گی؟ نہیں, اصل میں وہ اپنی من کا فتویٰ لینا چاہتا ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ علماء کا یہ قول ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جو علماء کی رخصتیں تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ زندیق ہو کے مرتا ہے, وہ زندیق ہو کے مرتا ہے. مستفتی کو چاہیے کہ وہ حسب ضرورت مفتی سے فتوے کی دلیل بھی طلب کرے. اگر ضرورت ہو, اگر اس کو مطلب مسئلہ واضح نہ ہو رہا ہو یا اس کو کوئی اشکال ہو تو مفتی صاحب سے پوچھ سکتا ہے کہ مفتی صاحب اس مسئلے کا اس کی دلیل کیا ہے, جو آپ نے فتویٰ دیا ہے اس کی دلیل کیا ہے. اور اگر ضرورت نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دلیل مانگے, خالی اگر اسے مسئلہ معلوم کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. مستفتی کو چاہیے کہ فتویٰ طلب کرتے وقت علماء اور اہل علم سے گفتگو کرنے کے آداب اور ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھے. اہل علم سے گفتگو کرنے کے آداب سے واقف ہو اور ان کا احترام دل کے اندر ہو. یہ نہ ہو کہ یہ تو مولوی ہے,
یہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اور سامنے جا کے اس طرح بیٹھے کہ جیسے یہ بہت بڑا چودھری ہوتا ہے. نہیں، علماء کی مجلس میں وہ ایک عوام ہے، اور اس کا وہ مقام ہے عالم کا ان کی جگہ پہ جیسے بادشاہ کا مقام ہوتا ہے، جیسے کسی بڑے کا مقام ہوتا ہے. فتوے کی جگہ پر جو بیٹھا ہے اس کا مقام بہت بڑا ہے اگر واقعی وہ مفتی ہے تو. مفتی سے متعلقہ احکام، سب سے پہلے تو ہم اس کی شروط ذکر کریں گے. اس میں فتویٰ دینے کی اہلیت. مفتی کون ہے؟ جس میں فتویٰ دینے کی اہلیت. مسلمان بالغ عاقل فقیہ اور مجتہد. اور مجتہد کون ہوتا ہے ہم اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں. ہم اصول فقہ کے اندر مجتہد کون ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. مجتہد کی شروط کیا ہے؟ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اصول فقہ پر ایک نظر کے آخری ابواب میں جا کر جو ہے وہ مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ کو مجتہد کی شروط وہاں معلوم ہو جائیں گی کہ وہ عربی زبان سے واقف ہو اور قرآن اور حدیث کے نصوص اور دلائل اس کو یاد بھی ہوں، لیکن سارے نہیں، کم از کم اکثر کا استحضار ہو. اس کے بعد عام خاص مجمل مفصل مطلق مقید اور ان ساری چیزوں سے واقف، جو کیفیات ہیں الفاظ کی دلالات ہیں ان سے واقف، اور حالات اور واقعات سے واقف ہو. عادل منصف ہو، مقلد اور متعصب نہ ہو. عادل اور منصف ہو، انصاف والا ہو. اگر اپنے مسلک کے خلاف بھی بات ہو تو صحیح بات کرنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ جب اپنے مسلک کی بات آئے تو ڈاماڈول کام ہو جائے، ڈگمگا جائے اور وہاں کہ نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے ہی ہے. نہیں، بلکہ منصف ہونا چاہیے. غلط جس کی بات بھی ہے اس کو غلط کہے، صحیح ہے تو صحیح کہے. مخالف کی بھی اگر بات صحیح ہے تو اس کو صحیح ماننے والا. مقلد اور متعصب نہ ہو، کیونکہ تقلید ہمیشہ انسان کو تعصب میں آمادہ کرتی ہے اور تعصب ہمیشہ حق سے محروم کر دیتا ہے. یہ بات ہمیشہ اٹل ہے. جو مقلد ہے اور متعصب ہوگا، اور متعصب ہے تو حق کو ماننے سے انکار کرنے والا ہوگا، تو حق کے کبھی حق تسلیم نہیں کرے گا. جو متعصب مقلد ہوتا ہے وہ کبھی حق کو تسلیم نہیں کرتا. مفتی کے واجبات اور آداب کیا ہیں؟ مفتی پر یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ فتویٰ اور ہر قول و فعل پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے. یہ بات اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں جو بھی فتویٰ دیتا ہوں، جو بھی بات اور قول کرتا ہوں، میں اللہ کے ہاں اس کا جواب دے ہوں. اللہ نے میرا اس پہ حساب لینا ہے. لہذا مکمل غور و فکر اور اجتہاد کے بعد فتویٰ دینا چاہیے اسے. یہ نہیں کہ جب کوئی بندہ آ کے فتویٰ لے چپ کر کے فتویٰ دے دے. مفتی کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک علاقے اور عرف اور لوگوں کی عادات سے واقف اور ان میں سے ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ مفتی کسی اور ملک کا ہے اور اس کو لا کے کسی اور ملک پہ ڈال دیا جائے. ایسا نہیں. جو اس ملک کا ہے اس قوم کی زبان کو جانتا ہے اور ان کے عادات سے واقف ہے، ان کے عرف سے واقف ہے، وہ مفتی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ نہ اس قوم کی عادات سے واقف ہے، نہ اس کے عرف سے واقف ہے اور وہ مفتی بن جائے. کیونکہ بسا اوقات فتوے کے اندر عرف کو دیکھا جاتا ہے، بسا اوقات فتوے کے اندر عادات کو دیکھا جاتا ہے، بسا اوقات لوگوں کے حالات کو دیکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے. تہمت والے کام اور مقام سے بچے. مفتی کو چاہیے تہمت والے کاموں سے اور مقام سے بچے. ایسی جگہ سے بچے جو تہمت والی ہو تاکہ لوگوں میں مقبول ہو. نرم مزاج، متواضع، خوش مزاج ہو تاکہ جو حالات اس کے قریب ہوں، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر نرم مزاجی ہو، جس کے اندر تواضع ہو، خوش مزاج ہو. یہ نہ ہو کہ اتنا خشک مزاج ہو لوگ اس کے قریب آنے کو نام ہی نہ لیں. کوئی اگر سیکھنا بھی چاہتا ہے، کچھ پوچھنا بھی چاہتا ہے تو اس کو ڈر ہی لگ رہا ہو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مولوی صاحب جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھے گے. نہیں، تو لوگوں کے ساتھ خوش مزاج ہو کے رہے، نظم مزاج ہو، متواضع ہو، لیکن سنجیدہ ہو. لوگوں سے اتنا زیادہ فری نہ ہو جائے تو اس کا وقار اور اس کی ہیبت بھی جاتی ہے. فتویٰ دیتے ہوئے نیت خالص ہو، لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی اور ہدایت کی تمنا رکھتا ہو. جس مسئلے میں علم نہ ہو، جس مسئلے کے اندر علم نہ ہو تو کہہ دے لا ادری. لا ادری کہنے سے بندے کی شان کم نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ بھی نصف علم ہے اور ادب میں سے ہے. علماء کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ وہ لا ادری کہہ دیتے ہیں جب ان کو کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں لا ادری والا ورقہ ہی پھاڑا ہوتا ہے. کچھ ایسے مفتیان ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں لا ادری والا ورقہ پھاڑ کے رکھا ہوتا ہے کہ میں نے لا ادری کبھی زندگی میں کہنا نہیں کہ مجھے نہیں پتا. ہر مسئلے کے اندر بولنا ضروری ہے، ہر مسئلے کے اندر لکھنا ضروری ہے، ہر مسئلے کے اندر جو ہے وہ کہنا ضروری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس مسئلے کے اندر کچھ لکھوں گا نہیں نا تو مجھے لوگ ڈاکٹر ہی نہیں کہیں گے، مجھے لوگ مفتی نہیں کہیں گے، مجھے لوگ عالم ہی نہیں کہیں گے. لہذا وہ لا ادری والا ورقہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. ہر مسئلے کے اندر بولنا ضروری ہے، ہر مسئلے کے اندر فتویٰ دینا ضروری ہے. بھائی نہیں پتا تو چپ کر جائیں، نہیں پتا تو لا ادری کہہ دیں، لیکن آپ اس میں بولیں گے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں جواب دیں، غلط کہہ دیں آپ. ولا تقف ما ليس لك بعلم، جس کا علم ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ نے بصر اور سمع اور دل ہر چیز کا محاسبہ کرنا. فتوے کے احکام، فتوے کی بنیاد کتاب و سنت پہ ہو. اس کے بعد جس پر یہ دونوں مصادر دلالت کرتے ہوں جیسا کہ اجماع، قیاس وغیرہ، اس پہ ہونی چاہیے.
اگر اپنی رائے سے فتویٰ دے تو بھی اس کی اساس کتاب و سنت ہونی چاہیے اور وہ شرعی قواعد کے خلاف نہ ہو، ایسی رائے ہو جو قواعد کے خلاف نہ ہو، فتوے میں حرام اور غلط قسم کے ہیلوں اور چلاکیوں سے بچا جائے، جیسے کہ کتاب الحیل کے اندر امام بخاری نے صحیح بخاری میں ہیلے لکھے ہیں بعض احناف کے اور بعض دیگر مسالک کے، جو ہیلے کرتے ہیں زکوٰۃ معاف کروانے کے، کسی کی بیوی غصب کرنے پہ، اور جو ہے وہ مختلف مسائل کے اندر ہیلے کیے جاتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان ہیلے اور چلاکیوں کو ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے۔ کوئی اگر آپ میں سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو کتاب الحیل صحیح بخاری کے اندر پڑھے، امام بخاری نے ہیلے ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے۔ زکوٰۃ معاف کرنے کا ہیلا، بیوی غصب کرنے کا کسی کی ہیلا، کسی لڑکی غصب کرنے کا ہیلا، کئی ہیلے ذکر کیے، ان کا رد کیا ہے۔ حالات اور زمانے کے ساتھ ساتھ فتویٰ بدل سکتا ہے، خصوصاً جب اس کا تعلق عرف سے ہو، ضرورت سے ہو اور لوگوں کی مسلط سے ہو، جیسا کہ صدقہ فطر ہے۔ اب صدقہ فطر اگر ہم خاص کر دیں کھجوروں پر، اگر ہم خاص کر دیں گندم پر تو یہ صحیح نہیں۔ بعض علاقوں میں گندم کھجوریں ہوتی نہیں، بعض علاقوں کے اندر جو ہے وہ کشمش ہوتی ہے، بعض علاقوں میں خمانی ہوتی ہے، بعض علاقوں میں کئی اور چاول ہوتے ہیں، کئی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ حالات کے مطابق فتویٰ ہوگا۔ حسب ضرورت فتویٰ کی عبارت میں سختی اور نرمی ہونی چاہیے، جہاں نرمی کا مقام ہو وہاں نرم عبارت ہونی چاہیے فتوے کے اندر، اور جہاں سخت فتویٰ ہونا چاہیے، سخت عبارتیں استعمال کرنی چاہیے، جہاں حدود اللہ کا مسئلہ ہو یا کتاب، جہاں کوئی شاعر اللہ کا مسئلہ ہو، کوئی پامالی کی جا رہی ہو، تو وہاں سخت فتویٰ ہونا چاہیے۔ نظام محاسبہ کی اہمیت، ضرورت کی اگر ہم بات کریں تو مسلمان جب شرعی احکام اور دین سیکھنے اور پوچھنے میں کوتاہی برتتے ہیں تو جہالت پھیلتی ہے اور جرائم عام ہوتے ہیں، اور جرائم کو کم کرنے اور ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اسلام نے نظام محاسبہ متعارف کروایا، اور یہ اسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت ہے۔ اس نظام کا دوسرا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کہ اس امت کی خوبی ہے، یعنی یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ نظام محاسبہ کا ایک جز ہے، یہ نظام محاسبہ کا ایک جز ہے اور یہ اس امت کی خوبی ہے۔ اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ دینی امور کا بنیادی قاعدہ اور اصول یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم جب مزید ارکان پہ بات کریں گے، ارکان اسلام پر اور وسائل پر، انشاءاللہ تب ہم اس پہ بات کریں گے، لہٰذا یہاں اس کو مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارکان محاسبہ کون کون سے ہیں؟ ارکان محاسبہ 4 ہیں۔ نمبر 1 محتسب، احتسب یحتسب احتساب، و محتسب یعنی محاسبہ کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے، اور محتسب علیہ جس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ تو محتسب کون ہے؟ ذمہ دار جو ہے، گھر کے اندر سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے، والد ہے یا شوہر ہے یا بڑا بھائی کوئی بھی ہے، وہ محتسب ہوتا ہے، اور علاقے کے اندر جو امیر ہوتا ہے وہ محتسب ہوتا ہے، اور ریاست کے اندر بادشاہ اور اس کا امیر اور نائب یہ سارے محتسب ہوتے ہیں، عدالتوں کے اندر جج ہوتا ہے، ادارے کے اندر جو امنی ادارے اس کے اندر ایس ایچ او ہے، جو دیگر بڑے بڑے مطلب یہ عہدے ہیں، یہ محتسب ہے، اور جس کا محاسبہ کیا جاتا ہے جو منکر کا ارتکاب کرتا ہے۔ محتسب علیہ یعنی جو کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا محاسبہ ہوگا، صاف ظاہر ہے، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو جو بھی ہو اس کا احتساب ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ محتسب فی یعنی موضوع جس وجہ سے اس کا منکر اور برائی ہے، محتسب فی یعنی جس کام یا چیز کا میں محاسبہ ہو رہا ہے اور وہ منکر کام ہے، یعنی جس چیز پہ اس کا محاسبہ کیا جا رہا ہے وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے جس پر اس کا جرم ہے، جس کو محاسبہ کر رہے ہیں۔ اب وہ جرم ہونا چاہیے واقعی، پھر اس کا محاسبہ ہوگا، جرم ہی نہیں تو اس کا محاسبہ صحیح نہیں۔ اور احتساب یعنی محاسبہ کا عمل، محاسبے کا عمل، یہ چیزیں ہیں، اور یہ موضوع تقریباً ہم قضاء کے اندر اور اس طرح جو ہے وہ حدود اور تعزیرات کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے مزید ہم اس موضوع پر جو ہے وہ بحث نہیں کریں گے، کیونکہ یہ موضوع آگے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور وسائل اور دیگر چیزوں کے اندر آئے گا، لہٰذا ہم اس کو صرف ایک اشارتاً ذکر کیا ہے، باقی انشاءاللہ مزید اس طرح کے مسائل آگے آئیں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔